الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ او کما قال علیہ السلام۔ حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ وہ بادشاہوں کا شہنشاہ، جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھا دے اور جسے چاہے تختہ دار پہ لٹکا دے۔ وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، جس کو چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی و منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی جرأت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدیٰ، رسول خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد اس روئے زمین پر، اس کائنات میں بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے مفکر، مدبر، دانشور، ادیب، خطیب، بڑے بڑے متقی، پرہیزگار، اعلیٰ پائے کے اسکالر، ائمہ، صحابہ کرام، مفتیان اعظام، انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اپنے اپنے حصے کا کام کیا، اپنی اپنی حیات مستعار کو بتایا اور دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ کچھ ایسے لوگ بھی آئے جن کا آنا نہ آنا ایک برابر رہا، انہوں نے اپنے آنے کا مقصد ہی نہ سمجھا، اور کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ یہ لوگ جنہوں نے انقلاب برپا کیا، یہ لوگ جنہوں نے انسانیت کو نجات، ترقی، کامیابی کا راستہ بتایا، یہ لوگ جو بھولے ہوئے راستے کے راہیوں کو صراط مستقیم کی طرف چلاتے رہے، ان لوگوں میں سب سے بڑا کردار انبیاء کرام کا ہے۔ اور ان انبیاء میں سے بہت سے ایسے انبیاء بھی گزرے جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ، جن کے مقامات کا بھی نہیں پتہ، لیکن وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا، جن کی سیرت کی کتابیں لکھی گئیں،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا۔ ان میں ایک شخصیت، ایک ہستی، ایک بڑا نام ہمارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابھی شاید آج چاند نظر آ جائے یا زیادہ سے زیادہ کل نظر آ جائے گا، تو پھر ان کی یاد میں اگلے سارے دن 10 دن تک ان کی یاد کے واقعات کے ساتھ گزریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے تاریخ انسانی پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں اللہ نے ایک اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر اب توجہ میری طرف کریں تو میرا خیال ہے بعد میں جلدی ختم کر دوں گا۔ معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ربانی حفظہ اللہ تعالی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ نماز کے بعد وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ میں 15 منٹ میں انشاءاللہ الرحمن اپنی بات ختم کروں گا۔ 7:15 بجے انشاءاللہ ربانی صاحب کا خطاب شروع ہوگا، تو آپ اطمینان کے ساتھ ذرا توجہ سے بات سنیں تو سمجھ آ جائے گی، نہ سنیں گے تو وقت تو گزر ہی جانا ہے، آپ کا بھی گزر جانا ہے، میرا بھی گزر جانا۔ ذکر کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے انسانی زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے اور ایسا کردار انہوں نے ادا کیا کہ دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ ابراہیمی ہونے کے دعوے دار انسان موجود ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی ابراہیم کے دین پر۔ آپ اندازہ کریں کہ عیسائیوں کی تعداد کتنی ہے، یہودیوں کی تعداد کتنی ہے، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ روئے ارضی پر بسنے والے انسان 7.5 ارب گنے گئے ہیں تقریباً، کم و بیش 7.5 ارب۔ ان 7.5 ارب میں سے میرا اندازہ ہے زیادہ نہیں تو 6 ارب انسان وہ ہیں جن کو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ ہے، جن کا خیال ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، جن کا نقطہ نظر ہے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا کہ ہر بندہ ان کے ساتھ نسبت جوڑنے پہ فخر کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تھی جو تمام انبیاء میں تھی، لیکن حضرت ابراہیم میں بالخصوص وہ پائی جاتی تھی، اور وہ یہ تھی اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کا ہو جانا۔ میں سیرت ابراہیم نہیں بیان کرنا چاہتا، بڑے لمبی داستان ہے یہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جس پہلو کو دیکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جس انداز کو دیکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس ادا کو دیکھیں گے، ان کی جس وفا کو دیکھیں گے، ان کے جس کردار کو دیکھیں گے، ان کی جس گفتار پہ نظر دوڑائیں گے، ایک ہی بات نظر آئے گی، ابراہیم اللہ کے بن گئے، اللہ ابراہیم کا بن گیا۔ ایک ہی ادا ہے ان کی، ایک ہی بات ہے۔ ذرا کبھی تصور کیا کریں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ حج پہ گئے، آپ مینا میں پہنچے، کبھی مینا میں کھڑے ہو کے جن کو اللہ نہیں لے گیا اللہ سب کو لے جائے، اور جو جا چکے ہیں ان کے لیے میں سب سے تخیل کی بات ہے نا، کبھی اپنے تخیل کی وادیوں میں مینا کے میدان میں کھڑے ہو کے آج سے 4-4.25 ہزار سال پہلے کی اس شخصیات پر نظر دوڑائیں جو اسی بے آب و گیا میدان میں کھڑے تھے۔ ایک مرنے کے لیے تیار تھا اور ایک مارنے کے لیے تیار تھا۔ پیغام اللہ کا تھا۔ بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، چھری پھیر رہا ہوں تیرے گلے پہ، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیرا کیا
بیٹا بھی تو ابراہیم کا تھا نا. یہ تربیت ہوتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور وفاداری ہوتی ہے. ان کو سکھایا جاتا ہے جس کا میں ہوں اس کا تو بن جا. ابراہیم نے یہی سکھایا تھا، میں اللہ کا ہوں تو بھی اللہ کا بن جا. اسماعیل سے پوچھا علیہ السلام، سوال کیا فانظر ماذا ترا، انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا دیر کیوں کرتے ہیں، عمل کیجئے جو حکم مل گیا. پھر چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا. کبھی سوچا کریں حضرات، کبھی خیال کیا کریں، کہاں وہ 1 2 4 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 80 سال یا 90 سال یا ایک روایت کے مطابق 100 سال کی دعاؤں کا ثمر 100 سال کے بعد یا 90 سال کے بعد ملنے والا وہ بیٹا آج چلنے پھرنے کے قابل ہوا، آج باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آج اس کی زبان سے اپنی باتیں سن کے باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑنے لگی. اللہ نے کہا کر دے ذبح اس کو، اگر میرا ہے تو کر کے دکھا. ابراہیم نے کیا کیا؟ قرآن نے بتایا میں فلما اسلما، جب دونوں نے مان لیا، دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں نے صاد کر دیا بات پہ. اللہ نے فرمایا ذبح کر کے دکھا. ابراہیم چھری پکڑ کے کھڑا ہو گیا، اسماعیل آگے لیٹ گیا، بابا چھری چلائیے. فلما اسلما وتلہ للجبین، زمین کے بل لٹا دیا. ذرا سوچیں کیا حال ہوگا اس وقت جو سالوں کی دعاؤں کا نتیجہ، جس پر امیدیں بڑی تھیں، بچہ میرے دین کا وارث بنے گا، بچہ میری دعوت کا وارث بنے گا، بچہ میرے پیغام کو آگے پھیلائے گا. کیا حالت ہوگی ابراہیم کی جب اس کو زمین پہ لٹایا، منہ کے بل زمین پہ لٹایا، گلے پہ چھری رکھ دی. اور میں تو کہتا ہوں رکھ نہیں دی، چلا دی، اور چھری چل بھی گئی. چھری چلا دی اور چھری چل بھی گئی. چھری چل گئی، گرم خون ہاتھ پہ لگا. ابراہیم نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہا ہوگا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس امتحان میں بھی کامیاب کر دیا. لیکن ماں نے نظر نیچے کی تو بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا اور دمبا ذبح ہوا پڑا تھا. میرے رب نے کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو بھی سچا کر دکھایا. کیوں؟ ابراہیم کا عقیدہ تھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری عبادت بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے. ابراہیم نے کر کے دکھایا. اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، ابھی یہ بالکل چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا ہی تھا، چھوٹا سا بچہ. جب بچہ ہاتھوں میں آیا تو میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم اس کو چھوڑا، اس کو جنگل میں چھوڑا، بیابان میں چھوڑا، اس کو چھوڑا. ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا اللہ کیوں، اللہ تیرا حکم. اپنی بیوی کو لیا، بیٹے کو لیا، عین اس جگہ جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ ان کو بٹھایا اور خود چل پڑے. بیوی نے دامن پکڑ کے پوچھا خیریت، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جنگل ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، کوئی شے پاس نہیں ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جاندار نہیں ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آواز لگائی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم اللہ کا اتنا تھا پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، کہیں رب یہ نہ کہہ دے تجھے حکم دیا تھا چھوڑ گیا تو پیچھے دیکھتا رہا. آگے بڑھے، قدم اٹھتے گئے. پیچھے سے عالیہ محترمہ نے ایک ہی آواز دی صرف یہ بتا دیں کس کے حکم پہ کر کے جا رہے ہیں. نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اشارہ کیا اللہ کا حکم ہے. اس نے کہا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، پھر چاہیے جس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہونے دے گا. ذرا سوچیے تو صحیح یار کیسا ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. چھوڑ دیا. جب تھوڑا سا اوجل ہو گئے نا نظروں سے
تو پیچھے پلٹ کے دیکھا، بے اختیار زبان سے نکلا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے حکم کا پابند ہوں، تو نے مجھے حکم دیا ہے چھوڑ، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میری اولاد تیرے سپرد، یہ سالوں کی دعاؤں کا ثمر ہے، یہ چھوٹا سا بچہ میں تیرے، اس کو ابھی دیکھ کے میری آنکھیں بھی نہیں بھری، ابھی میں نے اس کو کھلایا بھی نہیں، تو نے حکم دیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے مالک اس کی حفاظت کرنا، خیال کرنا۔ اللہ نے فرمایا چاہے میرے ابراہیم میں جانوں اور میرا یہ اسماعیل جانے اور میری یہ بندی جانے۔ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کیسے ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، جو تھوڑا بہت زیادہ پاس تھا ختم ہو گیا، اب ماں ہاجرہ بھوک سے بلکتے بچے کے لیے پانی اور دودھ کی تلاش میں کہاں سے ملے، ماں یہاں سے نکلی صفا پہ چڑھ گئی، صفا سے اتری مروہ پہ چڑھ گئی، مروہ سے اتری صفا پہ، مروہ پہ، صفا پہ، مروہ پہ 7 چکر لگائے۔ اور میں سوچا کرتا ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا، میں کھڑا وہاں پہ جو سبز لائٹیں ہیں نا جہاں سے دوڑ لگاتے ہیں سارے، میں وہ کھڑا ہو کے میں سوچنے لگا، میں نے کہا اللہ تیرا اپنا ہی نظام ہے، یہاں پہ بادشاہوں کو بھی دوڑا دیتا ہے، اور جس نے ساری زندگی دوڑ نہیں لگائی ہوتی یہاں پہ اس کو بھی جنونیوں کی طرح، پاگلوں کی طرح دوڑا دیتا ہے، اور کہتا ہے میرے مومن بندو یہاں آئے ہو تو میری بندی ہاجرہ کی یاد کو تازہ کر کے جاؤ۔ تمہیں پتہ چلے یہاں ہاجرہ دوڑی تھی، ہاجرہ صفا پہ گئی، مروہ پہ گئی، میرے رب نے قانون بنا دیا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پیغام دے دو، تمہارا حج بھی قبول نہیں، تمہارا عمرہ بھی قبول نہیں جب تک میرے ابراہیم کی بیوی کسی یادگار کو تازہ نہ کر جاؤ۔ کدھر کو نظر دوڑاؤ گے؟ طواف کرو گے تو ابراہیم نظر آئیں گے، بیت اللہ کو دیکھو گے تو ابراہیم نظر آئیں گے، مروہ پہ جاؤ گے، صفا پہ جاؤ گے ابراہیم نظر آئیں گے، مروہ پہ آؤ گے ابراہیم نظر آئیں گے، زمزم پہ آؤ گے ابراہیم نظر آئیں گے، مقام ابراہیم پہ رکو گے ابراہیم نظر آئیں گے، چاروں طرف ابراہیم ابراہیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم اللہ کا بن گیا تھا۔ آج ہم بھی قربانیاں کر رہے ہیں، آج ہم بھی قربانیاں بھی ابراہیم کی یادگار ہیں نا۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کی یادگار ہے۔ کبھی سوچا کریں ہم بکرے کے گلے پہ چھری پھیر کے بڑا خوش ہوتے ہیں جناب ہم نے قربانی کر دی، کبھی سوچا کریں کبھی اس چھری کے نیچے اگر اسماعیل کو چھری پھر جاتی اور ہمیں حکم ملتا پھیرو تم بھی اپنے بچوں کے گلوں پہ چھری، ہمارا ایمان اتنا ہے پھیر لیتے اپنے بچوں کے گلوں پہ چھری، اپنے بیٹوں کے گلوں پہ، اور اکلوتے بیٹوں کے گلوں پہ چھری پھیرنی پڑ جاتی تو کیا بنتا ہمارا؟ سوچا تو کریں۔ اس اللہ کی مہربانی ہے، اس نے کہا تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اخلاص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے ایک جانور ذبح کر دو، ایک دمبا ذبح کر دو، بکرا ذبح کر دو، تھوڑے پیسے زیادہ ہیں تو بچہ ذبح کر دو، تھوڑے اور زیادہ ہیں تو اونٹ ذبح کر دو، فرمایا تم یہ کام کر دو میں تمہیں اجر دے دوں گا، تمہیں ابراہیم کی یادگار پہ عمل کرنے والا بنا دوں۔ آج حضرات ضرورت اس عمر کی ہے، ابراہیم جیسا ایمان پیدا کیجئے۔ میں نے کہا تھا ابراہیم کی سیرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک درس یا سینکڑوں درس گزر جائیں، ابراہیم کی زندگی کا ایک ایک دن ہمارے لیے ایسے مشعل راہ ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی خود آگ میں کود گئے، کبھی گھر سے نکل گئے، کبھی بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، کبھی جناب کسی جگہ پر، کبھی کسی جگہ پر، اہلاً سہلاً مرحبا، امیر ضلع قائد ضلع تشریف فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نعرہ تکبیر، آواز دیں بھئی، نعرہ تکبیر، شیر ربانی، جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ حضرت کی کل پھپھو محترمہ انتقال کر گئی تھیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ
ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور حضرت ربانی اور سارے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ رات اوکاڑا میں تھے وہاں جنازے میں، تو مجھے بڑا خدشہ ہی تھا کہ شاید، لیکن اللہ جزائے خیر دے، ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اپنی بات 2 منٹ میرے باقی ہے، انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہمیں ضرورت کس کام کی ہے کہ ہم ابراہیمی بن جائیں۔ ایک ہے دعویٰ ابراہیم کا، ابراہیمی ہونے کا۔ ہم وہ یہودی بھی کہتے ہیں، وہ عیسائی بھی کہتے ہیں۔ میرے رب نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ابراہیم تو حنیف مسلم تھے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی حنیف مسلم ہیں۔ اللہ کے حکم پہ کتنی جان قربان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم پہ کیا کیا قربان کر سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے حکم پہ وقت نہیں دیتے، ہم اللہ کے حکم پہ پیسہ نہیں خرچ کرتے، ہم اللہ کے حکم پہ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے، ہم اللہ کے حکم سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لاتے۔ ہم ابراہیمی ہیں، ہم سمجھتے ہیں اپنے گھر کے دروازے پر 2 لاکھ روپے کا جانور باندھیں گے، فخر سے لوگوں کو بتائیں گے جناب ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ اگر ابراہیمی روح اس میں نہ ہوئی تو مجھے بتائیے کیا فائدہ 2 لاکھ روپے لگانے کا؟ ذلیل ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، یہ 2 لاکھ گلے کا وبال بن جائے گا۔ اس لیے آئیے آج کے اس درس کی مناسبت سے، آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے، آج شاید ذی الحج کا آغاز ہو جائے، ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی، شاید چاند نظر آ جائے، نہ آیا تو کل تو آ ہی جائے گا ہر صورت میں۔ تو آج سے ہی عزم کر لیں اس بات کا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے ہوں گی، ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہوں گی، ہماری زندگی بھی، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہوگا، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔